السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سیشن بھی بہت ہی بینیفیشل ہوگا۔ کیسی ہیں استاذہ آپ؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت الحمدللہ سے؟ اللہ کا الحمدللہ۔ استاذہ مجھے وہ مدینہ کی ملاقات یاد ہے۔ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے آپ کے ساتھ کی، لیکن ایک بات جو مجھے بہت کلک کی وہ یہ تھی کہ پچھلے 22 سال سے استاذہ ہم اس ماحول میں مسلسل عقیدے کو سیکھ رہے ہیں، اور عقیدہ کو سیکھنا اتنا بڑا کام ہے، بٹ جب ہم نے جنت کے راستے سے عقیدہ کو پڑھا تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی آسانی کے ساتھ بھی اس معاملے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی پہ میرا آج دل تھا کہ جنت کا راستہ وہ کتاب ہے آپ کی، الحمدللہ ایک ایسی تصنیف ہے جو میں نے سب سے پہلے کوئی کورس جو آپ سے کیا وہ جنت کا راستہ تھا، الحمدللہ اور اس کا نام آپ نے جنت کا راستہ کیوں رکھا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، لیکن اس میں عقیدہ سکھانے کے لیے آپ نے بڑی آسان کوشش کی ہے۔ الحمدللہ۔ یہ کس طرح آپ کے دل میں آیا؟ فائزہ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کوشش کو قبول کرے اور برکتیں عطا کرے، جتنے اینگلز پہ آپ کام کرتی ہیں اور اس کے ساتھ وقت نکالتی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان ساری کاوشوں کو قبول آمین، کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یقیناً آج کی یہ نشست بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم کیسے اپنی جنریشنز کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں۔ فائزہ، جنت جانا یہ خواب ہو سکتا ہے، خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا ظاہرہ محنت مانگتا ہے۔ بالکل۔ اور وہ جو کسی نے کہا نا کہ منزلیں چاروں طرف ہیں، راستہ کوئی نہیں، تو جنت جانے کے بارے میں یہ بات بہت فٹ آتی کہ عام طور پر جب لوگ نالج نہیں رکھتے تو انہیں سمجھ نہیں آتی ہوں، کہ ہم نے کس راستے سے اور کیسے جنت کی طرف سفر کرنا ہے۔ تو جنت کا راستہ اسی سلسلے کی ایک کڑی، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم آ، یعنی اور کتابوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے ساتھ بہشتی زیور بھی پڑھتے تھے، اور جس وقت ہم یعنی یعنی ایک اولڈ سٹائلڈ اردو میں، اور پھر یہ کہ ایسے یعنی اس کی پرنٹنگ باقی چیزیں، میں صرف بہشتی زیور کی بات نہیں کر رہی، نیچرلی وہ ہاں، یعنی اب تو بہت اور طریقے سے بھی پرنٹ ہونا شروع ہو گئی، لیکن میں جنرلی بات کر رہی ہوں، حدیث کی کتب بھی باقی بھی، تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیل ہوتی تھی سمجھنے میں، اور یہ ہے کہ جیسے ایک چیز کو ایبزارب کرنے میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آ، یعنی خاص طور پر عقیدے کی بات صرف اتنی کی جاتی ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ 6 چیزوں پر رکھنا ہے، ہوں، آگے اس کی ڈیٹیل اتنی معجون مرکب قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی ہوں، کہ عقیدے کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں کورس کی کتابوں کے حوالے سے خصوصی طور طور پر پہ بات بات کر کریں۔ رہی ہوں، حالانکہ عقیدہ ہماری فاؤنڈیشن ہے نا، فیتھ کے بغیر، ہمارے عقیدے کے بغیر ہماری زندگی میں وہ رائٹ چینج کیسے آ سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے جیسے ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب بھی آپ ہماری اصلاح کرتی ہیں اور اپنی ٹیمز کی بھی اور اپنے طالبات کی بھی، تو آپ نے ہمیشہ ہمیں یہ بات کہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی غلطی اگر کرتے ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ ابھی عقیدے کی خرابی ہے، یعنی اتنا زیادہ۔ اور مجھے بڑا بڑا حیرت ہوتا تھا کہ کوئی ایک ایکشن کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ عقیدے میں خرابی کی وجہ ہو سکتی ہے۔